ایک دفعہ کا ذکر ہے، سمندر سے زیادہ دور نہیں ایک صوبے میں ایک ایسا آدمی رہتا تھا جس کی دولت کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ اس کے محل ایسے لگتے تھے جیسے سونے کی سانسیں لیتے ہوں۔ اس کے باغات اتنے وسیع تھے کہ نگاہ تھک جاتی، استبل گھوڑوں سے بھرے رہتے، اور اس کی الماریاں چاندی اور بلور سے جگمگاتی تھیں۔ لیکن اس کی دولت سے زیادہ جس چیز کا چرچا تھا وہ اس کی داڑھی تھی، گہری گھنی اور عجیب و غریب سرد نیلے رنگ کی، ایسا رنگ جو دیکھنے والے کے دل میں ڈانسز اتار دے۔ لوگ اسے نیل داڑھی والا رئیس حارث کہتے تھے۔ حارث نہ بوڑھا تھا نہ بدصورت، مگر اس کی داڑھی کا غیر فطری رنگ اس کے چہرے پر ایک انجانا خوف طاری کر دیتا تھا، جیسے وہ کسی ایسی کہانی کا حصہ ہو جس میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ پریشان کن وہ سرگوشیاں تھیں کہ وہ کئی بار شادی کر چکا تھا، اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس کی بیویوں کا انجام کیا ہوا آخر ان عورتوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، کون جانتا ہے۔ مگر رئیس حارث بے حد امیر تھا، اور دولت اکثر خوف کو دھندلا دیتی ہے۔ اسی گاؤں میں دو نوجوان بہنیں رہتی تھیں، شریف خاندان سے مگر سادہ حالات میں۔ بڑی بہن کا نام زینب تھا اور چھوٹی بہن کا نام ہیرا۔ رئیس حارث اکثر ان کے گھر آتا، انہیں اور ان کی والدہ کو اپنے شاندار محل میں دعوت دیتا۔ وہ محل ریشمی پردوں، قیمتی قالینوں اور اتنے وسیع کمروں سے بھرا تھا کہ جیسے بادشاہوں کے لیے بنایا گیا ہو۔ وہ شاندار دعوتیں دیتا، رات بھر موسیقی گونجتی، زیورات، لباس اور مسکراہٹیں اس طرح بانٹتا جیسے سخاوت اس کی فطرت ہو۔ مگر زینب اکثر سرگوشی میں کہتی، مجھے یہ آدمی خوفزدہ کرتا ہے، داڑھی نہیں، اس کی مسکراہٹ، لیکن آسائش اور تجسس مضبوط دلیلیں ہوتے ہیں۔ رئیس حارث کا رویہ نرم تھا، اس کی دولت چمکدار، اور آہستہ آہستہ وہ ہیرا کو پسند کرنے لگا۔ ہیرا نے داڑھی کے پیچھے ایک انسان دیکھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے شادی کی پیشکش کی تو ہیرا نے بس لمحہ بھر سوچا اور کہا، ہاں، شادی ہوئی۔ شاندار، سنہری اور شروغل سے بھرپور۔ گاؤں والے دلہن کی قسمت پر حیران تھے، اور کچھ لوگ چپکے سے اس کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، کیونکہ سب محسوس کر رہے تھے کہ رئیس حارث کی مسکراہٹ کے پیچھے کوئی تاریک خاموشی چھپی ہے۔ چند ہفتے سب کچھ خواب جیسا رہا۔ ہیرا کے ساتھ نہایت نرمی برتی گئی، تحفے، محبت بھرے الفاظ، قیمتی دعوتیں۔ پھر ایک صبح رئیس حارث نے کہا، مجھے چند دنوں کے لیے جانا ہوگا، تم پورے محل میں جہاں چاہو جا سکتی ہو، مگر شمالی راہداری کے آخر میں ایک چھوٹا کمرہ ہے، اس میں داخل مت ہونا۔ اگر تم نے نافرمانی کی تو میرا غصہ حد سے گزر جائے گا۔ اس نے چابیوں کا گچھا دیا، ایک چابی سونے کی تھی۔ ہیرا نے وعدہ کیا۔ شروع میں وہ محل کے کھلے کمروں میں گھومتی رہی، ریشمی لباس، قیمتی زیورات، سنہری آئینے۔ مگر دن گزرتے گئے، اور ایک سوال اس کے دل میں لپٹنے لگا، اس کمرے میں آخر ہے کیا؟ ایک دوپہر وہ سونے کی چابی لے کر راہداری میں پہنچی۔ چھوٹا سا دروازہ، سادہ، خوفناک حد تک خاموش۔ دروازہ کھلا، اور اندر وہ منظر تھا جس کے لیے کوئی دل تیار نہیں ہو سکتا۔ فرش خون سے سیاہ تھا، دیواروں کے ساتھ عورتوں کی لاشیں، رئیس حارث کی سابقہ بیویاں۔ ہیرا کے ہاتھ سے چابی گر گئی، خون میں جا گری۔ جب اس نے اٹھائی تو اس پر لگا داغ کبھی نہ مٹا۔ اسی شام رئیس حارث واپس آ گیا، چابیاں مانگیں۔ سونے کی چابی دیکھ کر اس کی آنکھیں سرد ہو گئیں۔ یہ چابی داغدار کیوں ہے؟ سچ چھپ نہ سکا، تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صبح تک اس رات ہیرا نے اپنی بہن زینب کو سب کچھ بتایا۔ زینب برج پر کھڑی ہو کر بھائیوں کا انتظار کرنے لگی۔ ان کے بھائی تھے فہد اور حمزہ۔ صبح ہوتے ہی رئیس حارث قدموں کی آواز کے ساتھ آیا۔ دروازہ ٹوٹنے ہی والا تھا کہ زینب چیخی، وہ آ رہے ہیں۔ گھوڑوں کی ٹاپیں، دروازوں کا ٹوٹنا۔ فہد اور حمزہ تلواریں لیے اندر گھسے۔ لڑائی مختصر مگر شدید تھی۔ آخرکار رئیس حارث زمین پر گرا، اور اس کی نیلی داڑھی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ہیرا زندہ تھی، رئیس حارث کی جائیداد اب اسی کی تھی۔ اس نے وقت کے ساتھ زخم بھرے اور دوبارہ شادی کی، ایک ایسے انسان سے جس نے کبھی کوئی دروازہ بند نہ کیا۔ وہ سونے کی چابی اس نے سنبھال کر رکھی، کیونکہ علم کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور معصومیت ایک بار کھو جائے تو واپس نہیں آتی۔